نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر اذان ہوتی ہے، جس جگہ پر اذان ہوتی ہے، اس مقام اور اس جگہ سے شیطان مقام روحہ تک چلے جاتا ہے۔ یہ مقام روحہ شہر مدینہ سے کتنی دور ہے تو اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ 36 میل کے فاصلے تک مقام روحہ ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اذان ہوتی ہے اس مقام سے 36 میل تک شیطان دور بھاگ جاتا ہے، شیطان کا مکر و فریب ختم ہو جاتا ہے اور شیطانی چکر ختم ہو جاتا ہے اذان کی برکات سے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اذان دیتا ہے، جو بندہ اذان کا اہتمام کرتا ہے، اذان دیتا ہے، اس کے اذان دینے پر روئے زمین کی ہر چیز، ہر تر اور سوکھی چیز اس کے ایمان کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، اس کی ایمان کی گواہی خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ تو یہ اذان کی بڑی فضیلت ہے اور احادیث کریمہ بے انتہا اس کے کمالات اور اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ اور ساتھ ہی فقہاء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا اذان کے متعلق کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اس کے لیے دو سننے والے پر دو چیزیں لازم ہوتی ہے۔ دو طرح کا اذان کا جواب ہوتا ہے، ایک اذان کا جواب قولی ہوتا ہے اور ایک فعلی ہوتا ہے، یعنی زبان سے ایک اذان کا جواب ہوتا ہے اور ایک عمل سے، فعل سے اذان کا جواب ہوتا ہے۔ قولی اذان کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی مؤذن اذان دے تو اس کی اذان کا جواب اس طرح دے کہ جو وہ کلمات اذان میں بیان کیے جاتے ہیں انہی کلمات کا اعادہ کیا جائے، انہی کلمات کو ہم بھی پڑھیں، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جائے تو اس وقت یہ فقہاء کرام نے بیان کیا احادیث کریمہ کی روشنی میں، اس وقت پڑھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ اذان کے جواب کے متعلق فقہاء کرام نے بیان کیا۔ تو اذان کا یہ جو جواب ہے یہ قولی جواب ہے، زبان سے اذان کا جواب دینا ہے، تو ہر ایک کو دینا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، ہر ایک کو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اور جو مؤذن صاحب کے الفاظ ہوتے ہیں انہی الفاظ کا ہم بھی اعادہ کریں، ہم بھی انہی کو لوٹائیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں کہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ جب مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس وقت مستحب یہ ہے، بعض فقہاء بیان کرتے ہیں کہ دوسری مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہیں، دوسری مرتبہ جب پڑھیں گے تو اس وقت اپنی آنکھوں، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے درود پاک پڑھ کر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور ساتھ میں اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ تو مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے اچھے سے اچھا فائدہ اٹھانے کی تو توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی اشہد ان محمد رسول اللہ پر اس طرح کہنا یہ مستحب قرار دیا ہے۔ تو ساتھ ہی اذان کے اور ایک مسائل یہ بھی بیان کیے گئے۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی اگر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے تو فوراً ولیوم کم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، ٹی وی کا ولیوم کم کر دیا جائے، اور ولیوم کم اس کی آواز کو کم کرنے کے بعد اذان کا جواب کوئی نہیں دیتے، بس خاموش بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے مسلمانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اذان ہو جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، دنیاوی کام، کاروبار ہو، تجارت ہو یا ٹی وی دیکھنے کا جو بھی معاملہ ہو، اس معاملے پر غور و فکر کرتے ہوئے پہلے اس کو روک دے، اس کو چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت تو اللہ کی عبادت ہے، قرآن افضل عبادتی قراءۃ القرآن، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن کی عبادت بہترین عبادت، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ تو جب اذان ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت کو بھی کچھ دیر کے لیے موقوف کر دینے کا حکم دیا گیا،
تو ایسے موقع پر کاروبار میں، دنیاوی تجارت میں مصروفیت رہنا اور اذان کی طرف توجہ نہ دینا، یہ بہت ہی کاہلی اور سستی اور بہت ہی گناہ کا عمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہوتے، ہم سے گفتگو کرتے، ہم سے بات کرتے رہتے، اسی دوران میں مؤذن کی اذان کی جب آواز سنتے، فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ قَامَ كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُونَ، پیارے آقا اپنے گھر میں بات چیت میں مصروف ہوتے، اس دوران میں اگر اذان ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہو جاتے، ایسے متوجہ ہو جاتے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں، ہم کو جانتے ہی نہیں، اس طرح اذان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ جو بھی مصروفیت ہوتی تو اذان کے وقت میں ایسے ہو جاتے کہ نہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانے جیسے ہوتے، بالکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے، کاروبار ہو یا تجارت ہو، دکانداری ہو، یہ تمام مصروفیتوں کو جب اذان ہو جائے تو پہلی بات یہ ہے اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ دے، اپنی مصروفیتوں کو ترک کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور اذان کا سن کر اس کا جواب دے۔ اور جواب بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں انہی الفاظ کو آپ کو دہرانا ہے، سوائے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اذان کا جواب ہے۔ تو اس طرح اذان کا ہم کو جواب دینا چاہیے، یہ جواب قولی جواب ہوا۔ اس کے بعد ایک دوسرا جواب ہوتا ہے وہ فعلی، یعنی صرف اذان کا جواب دے کر خاموش بیٹھ گئے، مسجد کو نہ گئے، تو یہ تو اصل کام تھا، اذان کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے بندے مسجدوں کو آئے، نماز کو آئے۔ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر جو حضرات ورزش کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جم میں جہاں پر نوجوان ایکسرسائز کرتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، سارے نوجوان اعلان کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ٹیپ ریکارڈ بند ہو جاتا ہے اور سارے نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، اذان چلتی رہتی ہے، یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ ورزش چھوڑ کر کوئی اچھے کام تو کرتے، اذان کا جواب تو دیتے، اذان کا جواب دینے کے بجائے اپنے آپ کو ریسٹ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو باتوں میں مصروف ہو جاتے۔ جب اذان ہو جاتی ہے پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، اپنی ایکسرسائز میں لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اذان کا اصل مقصد کیا ہے۔ اذان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو ایکسرسائز سے رکا دے، آپ کو ورزش سے رکا کر تھوڑی دیر آپ کو ریسٹ دلوائے، اس کے بعد آپ ورزش شروع کر دیں، ایکسرسائز شروع کر دیں، یہ اذان کا مقصد نہیں تھا۔ اذان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے جو بھی کام کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر، ترک کر کے سیدھا مسجدوں کو آ جائے، اللہ کی عبادت کے لیے آ جائے، خدا کی بارگاہ میں سجدے کے لیے آ جائے۔ یہ اصل اذان کا مقصد ہے اور یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ ہم اذان کے لیے اپنے کام کو تو کچھ دیر کے لیے چھوڑتے ہیں، جیسے ہی اذان پوری ہوتی ہے اپنے ٹی وی کا والیوم بھی بڑھ جاتا ہے، جو ڈرامہ چل رہا تھا وہ شروع ہو جاتا ہے، جو فلم دیکھ رہے تھے وہ فلم بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ جو آواز کو کم کیے ہیں بس یہ مسلمان ہونے کا حق تھا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ استغفر اللہ، یہ حق نہیں ہے، یہ لازم ہے کہ جیسے ہی اذان سنے نماز کے لیے تیاری کر لے۔ اصل جواب اذان کا یہ جواب ہے، فعلی جواب، اپنے عمل کے ذریعے جواب دینا ہے، اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرنا ہے، یہ سب سے اہم جواب ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہونے کے ساتھ ہی یہاں تک بیان کیا گیا فقہاء کرام نے کہ جو شخص اذان کو سن کر دنیاوی باتوں میں مصروف رہتا ہے، دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے، دنیا کے باتوں میں لگا رہتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، مؤذن صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ، مؤذن صاحب اذان کے کلمات کہتے جا رہے ہیں، ہم اپنے کام کی، اپنے کاروبار کی، اپنی تجارت کی، اپنی دکان کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو اذان سنے اور اذان کے وقت میں دنیاوی باتوں میں رہے تو اس کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر، خاتمہ بالخیر، پیارے آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔
انسان کا خاتمہ جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ خبر میں معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، حشر کے دن ویسا ہی اٹھایا جائے گا۔ حدیث شریف میں پیارے آقا فرماتے ہیں جو شخص اذان دیتے دیتے انتقال کر جائے، جب خبر کس کے عذاب قبر سے اٹھے گا تو اذان کہتے ہوئے قبر سے اٹھے گا، اور جو لبیک پڑھتے پڑھتے انتقال کر جائے قبر سے اٹھے گا تو لبیک پڑھتے ہوئے قبر سے اٹھے گا۔ تو جس حال میں انسان دنیا سے رخصت ہوگا اسی کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی عمل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اذان کے دوران دنیاوی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب بھی اذان سنیں، ہم چاہے کاروبار میں ہوں، تجارت میں ہوں، اور ہم چاہے گھر میں ہو، کسی بھی معاملات میں ہو، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتلائے کہ اذان ہو رہی ہے، کوئی دنیاوی گفتگو نہ ہو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی کی والیوم کر کے دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں اور ایکسرسائز چھوڑ کر اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں، یہ باتیں بھی نہیں کرنا ہے۔ اذان کا سن کر اذان کا جواب دینا ہے زبان سے، اور عمل سے نماز کے لیے تیاری شروع کر دینا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے اذان کا، یہ بنیادی بات ہے، اس کو ذہن نشین کر لے۔